بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب باورچن کو ہوش آیا وہ دوڑی ہوئی وزیر کے پاس گئی اور تنہائی میں بلا کر سارا قصہ سنایا۔ وزیر متعجب ہوا اور سمجھا کہ باورچن شاید اس لیے یہ جھوٹا قصہ بیان کر رہی ہے کیونکہ اس سے مچھلیاں جل گئیں اور بادشاہ کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ امتحان کے لیے پھر ماہی گیر کو بلایا اور حکم دیا کہ اس قسم کی مچھلیاں اور لاؤ۔ ماہی گیر اسی تالاب پر گیا اور 4 مچھلیاں لا کر حاضر کی۔ وزیر نے 2 مچھلیاں اپنے سامنے تلنے کا حکم دیا۔ باورچن پکانے بیٹھ گئی۔ جب اس نے مچھلی کو الٹا تو وہی واقعہ پیش آیا۔ وزیر نے یہ قصہ جا کر بادشاہ سے عرض کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ماہی گیر کو بلا کر اور مچھلیاں منگواؤ، میں بھی یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پھر ماہی گیر کو بلایا اور مچھلیاں طلب کی گئیں۔ ماہی گیر نے جال ڈالا، اسی قسم کی رنگ برنگ کی 4 مچھلیاں جال میں آئیں، وہ لا کر بادشاہ کے حضور میں پیش کر دی گئیں۔ بادشاہ نے اس کو بہت سا انعام دیا اور اپنے سامنے پکانے کا حکم دیا۔ جب مچھلیاں الٹی گئیں تو بدستور سابق دیوار پھٹی اور اس مرتبہ ایک حبشی چھڑی لیے ہوئے نکلا اور مچھلیوں سے وہی گفتگو کر کے لوٹ گیا۔ مچھلیاں جل کر کوئلہ ہو گئیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جہاں سے یہ مچھلیاں آئی ہیں ضرور وہاں کوئی راز ہے، ماہی گیر سے اس جگہ کا حال دریافت کرنا چاہیے۔ چنانچہ ماہی گیر پھر طلب ہوا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ مچھلیاں کہاں سے لاتے ہو؟ ماہی گیر نے پتہ بتایا تو سب متعجب ہوئے کہ ہم ہمیشہ سے یہاں رہتے ہیں لیکن آج تک نہ تالاب دیکھا نہ یہ رنگا رنگ کی مچھلیاں۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ اپنے وزیر اور کچھ ملازموں کو ساتھ لے کر پہاڑ پر گیا اور جا کر دیکھا کہ واقعی ایک تالاب موجود ہے۔ بادشاہ تمام دن تالاب کے چاروں طرف پھرتا رہا لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ شام کو وزیر سے کہنے لگا کہ میں یہاں کا بھید ضرور معلوم کر کے رہوں گا، تم لوگ قریب ہی چھپ جاؤ، میں رات بھر یہیں ٹھہروں گا۔ سب لوگ آس پاس ٹھہر گئے لیکن بادشاہ خود تالاب کے کنارے پر بیٹھا رہا۔ جب خوب اندھیرا ہو گیا تو کچھ فاصلہ پر ایک قلعہ نظر آنے لگا۔ بادشاہ بہت قوی دل تھا، فوراً اٹھا اور اسی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعہ کے دروازے پر پہنچا تو کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ وہ بے تکلف اندر چلا گیا۔ قلعہ اندر سے خوب آراستہ و پیراستہ تھا، جگہ جگہ باغ تھے، نہریں تھیں۔ بادشاہ حیران ہو کر ہر طرف دیکھ رہا تھا، ہر قسم کا ساز و سامان وہاں موجود تھا۔ درختوں پر جانور چہچہا رہے تھے، زر و جواہرات کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن کہیں بھی آدم ذات کا پتہ نہ تھا۔ دل میں سوچتا کہ تالاب اور مچھلیوں کے حالات کم تعجب خیز تھے کہ یہ ایک اور نیا راز پیدا ہو گیا۔ معاملہ سلجھنے کے بجائے پیچیدہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی یہ خیال کر ہی رہا تھا کہ کسی کے دردناک انداز سے رونے کی آواز آئی۔ بادشاہ اسی آواز کی سمت چلا۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے اور اس میں سے آواز آ رہی ہے۔ آہستہ سے پردہ اٹھا کر اندر جھانکا، دیکھا کہ ایک خوش شکل نوجوان تخت پر بیٹھا رو رہا ہے۔ بادشاہ قریب گیا اور سلام کر کے حال دریافت کرنے لگا۔ اس نوجوان نے عذر کیا کہ آپ مجھے معاف فرمائیں، میں اٹھنے سے معذور ہوں۔ بادشاہ نے کہا تکلف کی ضرورت نہیں، براہ کرم آپ اس قلعہ اور تالاب کا حال مجھے بتائیں اور اپنی سر گزشت بھی سنائیں، مجھ سے جو کچھ خدمت ممکن ہوگی اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ نوجوان رونے لگا اور بولا کہ یقیناً یہ خداوند کریم کی مہربانی ہے جو اس نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، میں اپنا حال عرض کرتا ہوں۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں اس ملک کے بادشاہ محمود کا ایک لوتا لڑکا ہوں۔ میری شادی چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی اور ہم آپس میں محبت کرتے تھے۔ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں تخت نشین ہوا اور ہم دونوں 5 سال تک عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اسی عرصہ میں مجھے اپنی بیوی کے متعلق کسی قسم کا شبہ نہیں ہوا اور میں ایک دیانتدار شریف آدمی کی طرح اس پر اعتماد کرتا رہا۔ ایک روز ملکہ اتفاقاً حمام میں گئی، دوپہر کا وقت تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹا تو 2 خاصیں جو ملکہ کے ساتھ رہتی تھیں مجھے پنکھا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہ سمجھی کہ میں سو گیا ہوں، حالانکہ میں اس وقت جاگ رہا تھا۔ چنانچہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی۔ ایک بولی، دیکھو ہمارا بادشاہ کیسا خوبصورت جوان ہے، لیکن ملکہ اس کے باوجود ایک ادنا حبشی غلام سے لگی ہوئی ہے اور اس نیک آدمی کو آج تک کوئی علم نہیں۔ دوسری نے جواب دیا کہ بیچارے کو خبر کیسے ہو بھلا، ملکہ جب اس حبشی سے ملنے جاتی ہے تو اس کو بے ہوشی کی دوا پلا دیتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے لیکن اس وقت مصلحتاً میں سوتا ہوا بنا رہا۔ تھوڑی دیر میں میری بیوی حمام سے واپس آ گئی لیکن میں نے تحقیقات سے پہلے اس سے کچھ نہ کہا۔
شام کو سونے کے وقت حسب معمول ملکہ میرے لیے شربت کا گلاس لائی۔ میں سمجھ گیا کہ اسی طرح مجھے بے ہوش کر کے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ میں نے گلاس تو لے لیا، لیکن ملکہ کی آنکھ بچا کر اس کو پینے کے بجائے دوسری طرف گرا دیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں تو اس نے لباس فاخرہ پہنا اور باہر چلی گئی۔ میں بھی آہستگی سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ملکہ یعنی میری بیوی محل سے نکل کر ایک ویران میدان میں آ گئی، جہاں ایک حبشی غلام غالباً اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ جیسے ہی ملکہ وہاں پہنچی، دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور اطمینان سے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے۔ میرے تن بدن میں غیرت کی آگ لگ رہی تھی۔ میں اسی جگہ ایک جھاڑی کے آڑ میں ٹھہر گیا۔ جب وہ حبشی غلام اور ملکہ میرے قریب سے گزرے تو میں نے تلوار سے حملہ کر دیا، جو غلام کھا کر گر پڑا۔ ملکہ اس اچانک وار سے پریشان ہو گئی تھی، اس لیے مجھے نہ پہچان سکی۔ میں اس کو وہیں چھوڑ کر محل میں واپس آیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ بھی واپس آ گئی اور یہ اطمینان کر کے کہ میں سو رہا ہوں، آپ بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح کو میں حسب معمول دربار میں چلا گیا اور کاروبار و سلطنت انجام دیتا رہا، لیکن جب محل میں واپس آیا تو دیکھا کہ ملکہ ماتمی لباس پہنے اداس بیٹھی ہے۔ میں نے دریافت کیا تو کہنے لگی کہ مجھے اپنے ایک عزیز کے مرنے کی اطلاع ملی ہے، اس لیے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے۔ میں چونکہ اصل حال سے آگاہ تھا اس لیے خاموش رہا۔ کئی روز گزر گئے لیکن ملکہ کا ماتمی لباس نہ اترا۔ میں بھی یہ معلوم کرنے کی فکر میں تھا کہ اس کمبخت حبشی کا کیا انجام ہوا۔ آخر ایک دن پتہ چلا کہ وہ مرا نہیں، صرف زخمی ہو گیا ہے۔ ایک شب کو میں نے پھر سے ملکہ کا تعاقب کیا۔ وہ ایک مکان میں پہنچی جہاں وہی حبشی غلام زخمی پڑا تھا۔ ملکہ اس کے قریب بیٹھ کر بڑے پیار سے کہنے لگی کہ مجھ سے بات کر، میں تیرے لیے اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہوں، لیکن وہ ملعون خاموش رہا۔ اس وقت پھر مجھ پر غیرت کا جنون سوار ہوا اور میں غصے کی حالت میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ ان دونوں کو قتل کر ڈالوں گا۔ یہ دیکھ کر ملکہ میری طرف بڑھی اور کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری۔ میرا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھا بیکار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر کچھ پڑھا کر پھونکا اور مجھے حکم دیا کہ تو آدھا پتھر کا ہو جا۔ اسی وقت میرا نیچے کا دھڑ پتھر کا ہو گیا۔ اس کے بعد میری مملکت کو جھیل بنا دیا اور آبادی کو مچھلیاں، پھر اس کے چاروں طرف جادو کے زور سے پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے۔ یہ وہی جھیل اور مچھلیاں ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ظالم عورت اب بھی اپنے دوست حبشی غلام کے ساتھ یہیں رہتی ہے اور روزانہ میرے پاس آ کر 100 کوڑے مارتی ہے۔ وہ حبشی غلام اب تک تندرست نہیں ہوا ہے۔ جب وہ جوان اپنی داستان مصیبت سنا چکا تو بادشاہ نے اس کو تسلی و تشفی دی اور کہا کہ میں ان دونوں سے تمہارا بدلہ لوں گا، تم صرف مجھے ان کی رہائش کا پتہ دے دو۔ نوجوان نے بادشاہ کو پتہ دے دیا۔ بادشاہ نہایت احتیاط سے اس مکان میں پہنچا اور دیکھا کہ ملکہ کا محبوب حبشی ایک آراستہ بستر پر آرام سے سو رہا ہے۔ بادشاہ بے پاؤں اندر گیا اور حبشی پر بھرپور تلوار کا ہاتھ مارا اور اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد حبشی کی لاش کو دوسرے کمرے میں چھپا دیا اور خود کپڑا اوڑھ کر اسی بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ بدکار ملکہ آ گئی اور بہت محبت بھرے الفاظ سے کہنے لگی، آخر پیارے تم مجھ سے ناراض کیوں ہو اور مجھ سے کیوں نہیں بات کرتے؟ میں نے تمہارے انتقام میں کل سلطنت برباد کر ڈالی، اپنے شوہر کو آدھا پتھر کا بنا دیا۔ تم پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں اب تک اس کو 100 کوڑے روزانہ مارتی ہوں۔ بادشاہ جو حبشی کی جگہ لیٹا تھا مریضوں کی طرح بہت آہستہ بولا کہ تم اپنے شوہر کو روزانہ مارتی ہو، اس کی چیخ پکار سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو اصلی حالت میں لوٹا دو اور ان تمام لوگوں کو بھی اپنے جادو سے نجات دے دو جو مچھلیاں بنے ہوئے جھیل میں پڑے ہیں، اور اس مملکت کو بھی اس کی اصلی صورت میں کر دو، کیونکہ یہ سب میرے لیے بد دعا کرتے ہیں اور اسی لیے مجھے صحت نہیں ہوتی۔ ملکہ نے کہا کہ میری جان، یہ کتنی بڑی بات ہے، میں سب کو ویسا ہی کر دیتی ہوں جیسے یہ سب پہلے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے جادو پڑھا اور ہر چیز اپنی اصلی صورت میں واپس آ گئی۔ وہ نوجوان بھی مصیبت سے رہا ہو گیا۔ اب نہ وہ جھیل تھی نہ پہاڑ، بلکہ ایک آباد ملک ہو گیا۔ بادشاہ کی فوج جو اس کے ساتھ آئی تھی خود بخود دور ہو گئی، کیونکہ یہ علاقہ سحر کی وجہ سے بادشاہ کے ملک کے قریب نظر آتا تھا، ورنہ اصل میں کافی دور تھا۔ جب ملکہ اس کام سے فارغ ہو گئی تو پھر حبشی غلام کے پاس آئی، کیونکہ اب تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ بستر پر اس کا محبوب سو رہا ہے، اور کہنے لگی کہ میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کر دی ہے، خدا کے لیے اب تم منہ کھولو اور مجھ سے بات کرو۔
بادشاہ نے جو حبشی غلام کی جگہ لیٹا تھا اس کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جو ہی اس کے قریب پہنچی اس نے اٹھ کر ایک ہاتھ تلوار کا مارا اور اس کا سر کٹ کر الگ جا گرا۔ اس کے بعد بادشاہ وہاں سے نکلا اور اس نوجوان کی تلاش کی جو یہاں کا بادشاہ تھا، پھر اس کو لے جا کر ان دونوں ملعون کی لاشیں دکھائی۔ شاہزادہ قدموں پر گر پڑا اور بہت شکریہ ادا کیا۔ کل رعایا کو حالات کا علم ہوا تو سب خدا کا شکر بجا لائے اور بادشاہ کے ممنون و احسان مند ہوئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر بادشاہ اپنے ملک کو روانہ ہوا تو اس نوجوان شہزادے نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی اور دونوں بادشاہ دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اپنی سلطنت کے قریب پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو اطلاع کی۔ وہاں سب پریشان تھے۔ یہ خبر سن کر سب مسرور ہوئے اور استقبال کر کے بادشاہ کو شہر میں لائے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی نوجوان شہزادے سے کر دی اور عنان حکومت بھی اس کے سپرد کر کے خود بیت اللہ کو چلا گیا اور وہیں کہیں انتقال کر گیا۔ یہ کہانی بیان کر کے شہرزاد نے بہن سے کہا کہ یہ کہانی بغداد کے مزدور کے قصہ سے زیادہ دلچسپ نہیں۔ اگر بادشاہ سلامت نے اجازت دی تو میں وہ بھی سناؤں گی۔ شہریار کو نئی حکایت کا شوق ہوا، چنانچہ اس نے اجازت دے دی اور ملکہ شہرزاد کا قتل اس روز بھی ملتوی رہا۔ اب اگلی قسط ہم اگلی ویڈیو میں سماعت فرمائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔